بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عماد الدین محمد بن قاسم الثقفی بنو امیہ کے مشہور سپہ سالار اور تاریخ کے ظالم حکمران حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم محمد بن قاسم کی زندگی سے متعلق حقائق پر بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ محمد بن قاسم 694 میں طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اپنے خاندان کے مشہور افراد میں سے تھے۔ جب حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا گیا تو اس وقت ثقفی خاندان کے لوگوں کو مختلف عہدوں پر مقرر کیا گیا اور محمد بن قاسم کے والد کو بصرہ کا گورنر بنایا گیا۔ اس لیے محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ محمد بن قاسم بچپن سے ہی قابل اور ذہین تھے۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے، اس لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ آپ اموی خلافت کی خدمت میں ایک عرب فوجی کمانڈر تھے۔ 15 سال کی عمر میں 708 عیسوی میں ایران میں کردوں کی بغاوت کے خاتمے کے لیے سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دیے۔ اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن مالک کا دور تھا اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس دور میں محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنایا گیا۔ اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف 17 برس تھی اور 17 برس کی عمر میں سندھ میں سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا اور مسلمانوں کی فتح کی قیادت کی۔ ہندوستان میں اموی مہمات اس کے فوجی کارناموں کے نتیجے میں اسلامی صوبہ سندھ کا قیام عمل میں آیا اور سندھی برہمن خاندان اور اس کے حکمران راجہ داہر نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا، جس کا سر قلم کر کے بصرہ میں حجاج بن یوسف کو بھیج دیا گیا اور سندھ پر مسلم حکمرانی کا آغاز ہوا۔ 708 عیسوی سے 711 تک محمد بن قاسم نے سندھ کی فتح کی قیادت کی اور 712 سے لے کر 715 تک میں اپنی موت تک سندھ کے گورنر کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ محمد بن قاسم کی سندھ مہم میں پہلا قصبہ دیبل تھا جس پر حملہ کیا گیا اور حجاج کے حکم پر اس نے دیبل کے مکینوں کو حصہ نہ دے کر ان کے مندر کو تباہ کر کے بدلہ لیا۔ دیبل سے عرب فوج نے شمال مشرق میں نیرون اور سہون جیسے قصبوں کو بغیر لڑائی کے فتح کیا۔ جنگی مال غنیمت کا 5واں حصہ حجاج اور خلیفہ کو بھیج دیا گیا۔ ان شہروں کی فتح نسبتاً آسانی سے ہوئی۔ سندھ کے دوسرے طرف راجہ داہر کی فوجوں سے ابھی مقابلہ نہیں ہوا تھا۔ محمد بن قاسم جب نیرون واپس آیا، اس نے دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر ڈیرے ڈال لیے۔ محمد بن قاسم نے سفیر بھیجے، دریائے جاٹوں اور کشتی والوں سے سودا کیا۔ بیٹ کے جزیرے کے بادشاہ موقع بسایا کی مدد حاصل کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے دریا عبور کیا، جہاں بھٹہ کے ٹھاکروں اور مغربی جاٹوں کی فوجوں کے ساتھ اس کا ساتھ دیا گیا۔ روہڑی میں محمد بن قاسم کا مقابلہ داہر کی افواج اور مشرقی جاٹوں نے جنگ میں کیا۔ جنگ میں داہر مارا گیا، اس کی فوج کو سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا اور محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر لیا۔ جب مندر پر قبضہ ہوا تو اسلام کے قانون کے مطابق ان کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد مندر کو توڑ کر وہاں مسجد تعمیر کی گئی۔ مسلمانوں کی رہائش کے لیے محمد بن قاسم نے 4000 کوارٹرز تعمیر کروائے۔ محمد بن قاسم کی یہ تاریخی فتح مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ محمد بن قاسم کی فوج اور انتظامی کامیابی پاک و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ محمد بن قاسم خودداد صلاحیتوں سے مالا مال تھا اور ایک قابل لیڈر تھا۔ اس کی کم عمری اور متاثر کن شخصیت اور جرأت مندی، جس پر بہت سی فتوحات ہوئیں، دشمنوں کے لیے فولاد اور دوستوں کے لیے نرم دل تھا۔ سندھ کی سرزمین عبور پر عربوں کی فتح کا سہرا اس کی قائدانہ صلاحیتوں کے سر تھا، کیونکہ وہ ایک عظیم جنگجو اور بہترین منتظم تھا۔ جنگ کے دوران جو مندر توڑے گئے وہ مذہبی جنونیت کی بنیاد پر نہیں توڑے گئے، بلکہ اس لیے کہ ہندوستان کا بیشتر مال و دولت وہاں پر موجود تھا، لیکن اس کا انجام بہت افسوسناک ہوا۔ ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کے سرسبز و شاداب علاقے کی طرف قدم بڑھائے۔ پہلے کنود کے راجہ کو دعوت دی، لیکن اس نے قبول نہ کی تو محمد بن قاسم نے کنود پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا۔
اس پر محمد بن قاسم نے کنود پر حملے کے بجائے واپس آ گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک کے انتقال کے ساتھ ہی اس کا بھائی سلیمان بن مالک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج بن یوسف کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت سے پہلے ہی ہو گیا تھا، لیکن اس نے عداوت کا بدلہ حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کے تمام کارناموں اور فتوحات کو نظر انداز کرتے ہوئے حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں انتقام کا نشانہ بنایا۔ سلمان نے یزید بن کبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیج دو۔ جب گرفتاری کا پتہ محمد بن قاسم کے ساتھیوں کو چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنا امین مانتے ہیں اور اس لیے تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اس لیے خلیفہ کا ہاتھ ہم تم تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے خود کو ابھی کبشہ کے سپرد کر دیا۔ گرفتار کرنے کے بعد محمد بن قاسم کو دمشق بھیج دیا گیا تھا۔ سلیمان نے وحدت کے قید خانے میں قید کروا دیا۔ 7 ماہ قید رہنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن محمد بن قاسم نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں وہ تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ لکھے جائیں گے۔